بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 31، حکمرانوں کا ظلم و ستم۔ حکمرانی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کی خواہش کرنے کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے، کیونکہ جب کوئی اس منصب پر فائز ہوتا ہے تو عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے حکمرانوں پر لعنت کی ہے جو اپنی رعایا کی خیر گیری کرنے کے بجائے ان پر ظلم و ستم اور تشدد کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکمرانی قریش کا حق ہے، ان کے تم پر کچھ حقوق ہیں جس طرح تمہارے حقوق ان کے ذمہ ہیں۔ ان حکمرانوں کو چاہیے کہ جب ان سے رحم کی اپیل کی جائے تو وہ رعایا پر رحم کریں، اگر کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، جب فیصلے کریں تو عدل و انصاف سے کام لیں، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، بلکہ تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ بہاولہ مستند احمد۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حکمرانہ کو رعایا پر ظلم و ستم کس قدر سنگین جرم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل پسند حکمرانوں کے حق پہ دعا فرمائی ہے، جبکہ ظلم و ستم کرنے والوں پر بد دعا کی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، جب کوئی اس امت پر حکمران بنے اور وہ ان کے ساتھ نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما، اور جو حکمران میری امت پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی فرما۔ بحوالہ مستند احمد۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدل و انصاف کرنے والے قیامت کے دن نورانی ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، جو اپنے فیصلوں میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں اور اپنے گھر والوں پر بھی نرمی کرتے ہیں۔ بحوالہ مستند احمد۔ نمبر 32، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلو تہی۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اس امت کا ایک امتیازی وصف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ویؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ ترجمہ، تم ہی بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے لا کھڑا کیا گیا ہے، تم لوگوں کو بھلے کاموں کا حکم دیتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اس آیت کا منشیہ یہ ہے کہ مسلمان بہترین امت اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو اچھے کاموں کی تلقین کرتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ جب تک وہ اس امر کے پابند رہیں گے بہترین امت قرار پائیں گے، اور جب وہ اس فریضے سے کوتاہی کریں گے وہ بہترین امت نہیں رہیں گے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اس فریضے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کی نشاندہی کی ہے۔ آپ نے فرمایا، پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں آیا وہ بائی طور پر کہ ان میں کوئی پارسا کسی شخص سے ملتا تو اسے برائی سے منع کرتا اور اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا، پھر دوبارہ جب اس سے ملاقات ہوتی تو اس کا ہم نوالا اور ہم پیالہ بن جاتا۔ جب ان میں یہ عادات عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیاہ کر دیا۔ پھر آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 78۔ ترجمہ، بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہو گئے اور ان پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے آگے نکل گئے تھے۔ نیز وہ برے کاموں سے لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے بلکہ وہ خود ان کے مرتکب ہوتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے رہو اور برے کاموں سے روکتے رہو اور ظالم کا ہاتھ پکڑے رکھو اور حق قائم کرنے پر مجبور کرو۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے کاموں سے پرہیز کریں جو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا باعث ہیں اور ایسے کام کریں جو خیر و برکت کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ نمبر 33، گفتگو میں چرب زبانی کرنا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر اس طرح گفتگو کرتے کہ آپ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ الگ الگ ہوتے، الفاظ اس طرح گڈمڈ نہ ہوتے تھے جیسے تیز ترار گفتگو کرنے والوں کے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو صاف صاف اور واضح ہوتی تھی جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا تھا۔ بحوالہ سنن ابی داود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو 3 مرتبہ اسے دہراتے کہ اسے خوب سمجھ لیا جاتا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اس کے برعکس جو لوگوں پر دوسروں پر رعب جمانے کے لیے چرب زبانی سے کام لیتے ہیں، تیز تراری دکھاتے ہیں اور تصنع و بناوٹ کے عادی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو شیروں کی طرح عام گفتگو بھی چبا چبا کر کرتے ہیں۔ بحوالہ مسند احمد۔ ایک دوسری روایت میں مزید وضاحت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ دور دراز وہ لوگ ہوں گے جو بہت باتونی، تصنع سے باتیں کرنے والے اور تکبر سے بانچیں کھول کھول کر باتیں کرنے والے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باتونی اور تصنع سے باتیں کرنے والوں کو تو ہم نے جان لیا، لیکن متفقون میں کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد تکبر کرنے والے ہیں۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس کا لغوی معنی بہرنا ہے اور اس سے مراد وہ شخص ہے جو بات کرتے وقت منہ بھر لیتا ہے اور اپنی بانچھوں کو کھول لیتا ہے، نیز وہ دوسروں پر اپنی برتری اور بڑائی جتانے کے لیے متکبرانہ انداز میں چبا چبا کر بات کرتا ہے۔ بحوالہ ریاض الصالحین۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی علمی دھوس جمانے کے لیے گفتگو میں مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں اور دوران گفتگو عجیب و غریب لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفتار و گفتگو اور اعمال و کردار میں سے حد سے تجاوز کرنے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ الفاظ آپ نے 3 مرتبہ دہرائے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 34، امامت پر اصرار کرنا۔ لوگوں کو نماز پڑھانا بہت بڑا منصب ہے۔ امام کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر تواضع و بردباری اور مقتدی حضرات کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا کرے۔ اگر کوئی امام اپنے مقتدی لوگوں کا خیال نہیں رکھتا اور انہیں تنگ کر کے لذت محسوس کرتا ہے، بلکہ لوگوں کی ناپسندیدگی کے باوجود بھی مصلی امامت سے چمٹا رہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے امام پر لعنت کی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو ایسے لوگوں کی امامت پر اصرار کرے جو اسے ناپسند کرتے ہوں۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ امام ترمذی نے اگرچہ اس حدیث پر کچھ گفتگو کی ہے، تاہم کثرت ترک کی بنا پر قابل حجت ہے۔ امام احمد نے اس کے معنی بائیں الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اگر 1، 2 یا 3 آدمی اسے ناپسند کریں تو امامت کرانے میں چند حرج نہیں ہے، لیکن اگر اکثر لوگ اس سے نالاں ہیں تو اسے مصلی امامت سے الگ ہو جانا چاہیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو ایک دوسرے انداز سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں چڑھتی۔ نمبر 1، وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ نکلا ہو حتیٰ کہ وہ واپس آ جائے۔ نمبر 2، وہ عورت جس سے اس کا خاوند ناراض ہو۔ نمبر 3، وہ امام جو ایسے لوگوں کی امامت کرائے جو اسے ناپسند کرتے ہوں۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس امام کے متعلق وعید ہے جو مقتدی حضرات کے ناپسند کرنے کے باوجود امامت سے چمٹا رہتا ہے اور امامت پر اصرار کرتا ہے۔ بہرحال ایسے حالات میں امام کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ نمبر 35، خوف و ہراس پھیلانا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمان بلکہ انسان کی بہت قدر و قیمت ہے۔ بلا وجہ کسی کو تکلیف دینا اور اسے ہراساں کرنا کبیرہ گناہ ہے، نیز اللہ کے نزدیک باعث لعنت اور امر ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو انسان کسی دوسرے کو مہلک ہتھیار کے ساتھ ہراساں کرتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعنت برساتے ہیں، اگرچہ وہ دوسرا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ دوسری روایت میں اس شدید وعید کا سبب بائیں الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ اس کی سنگینی کو نہیں جانتا، ممکن ہے کہ شیطان اس کے ہاتھ سے یہ حرکت کرا دے کہ وہ اس کے قتل کا مرتکب ہو کر جہنم کے گھڑے میں گر جائے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ایک دوسری حدیث میں اس کی وضاحت یوں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس آئے جو ننگی تلواروں کا تبادلہ کر رہے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسے کام پر لعنت کی ہے، کیا میں انہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ پھر آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی تلوار کو میان سے نکالے اور اسے دیکھ پھر وہ اپنے بھائی کو دینے کا ارادہ کرے تو اسے میان میں کرے اور پھر دوسرے کو پکڑائے۔ بحوالہ مستند احمد۔ یہ وعید عام حالت میں ہے کہ جب کسی کو ہتھیار دینا ہو اسے بند کر کے دیا جائے۔ خوف و ہراس پھیلانے کے لیے ہتھیاروں کی نمائش کرنا اس سے بڑھ کر سنگین جرم ہے۔ مذکورہ احادیث میں تلوار کے متعلق ہدایت، جبکہ آج کل جدید ہتھیار مثلا بندوق، رائفل، پستول اور کلاشن کوف کا بھی یہی حکم ہے۔ ایسے مہلک ہتھیاروں کی نمائش کرنا بھی باعث لعنت ہے۔ مرعوب کرنے کے لیے ہتھیار کی نمائش کرنا بھی شریعت کی نظر میں انتہائی کی ناپسندیدہ حرکت ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں پولیس والے ہاتھوں میں کوڑے لیے پھرتے ہیں۔ یہ محض عوام الناس کو مرعوب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق بہت سخت وعید فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایک ایسی قوم کو دیکھو گے جو صبح و شام اللہ کی ناراضی اور اس کی لعنت میں رہے گی، ان کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے۔ اس حدیث کی مزید وضاحت دوسری حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگ اہل جہنم سے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا ہے کہ ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ ان کے پاس گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، ان سے لوگوں کو پیٹیں گے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 36، ہیلا جوئی۔ دین اسلام ہمیں عمل کی تلقین کرتا ہے، لیکن بعض لوگ اس سے راہ اختیار کرتے ہیں، ہیلا گری کرتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں بدترین جرم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قوم یہود پر لعنت کرے، ان پر جانوروں کی چربی حرام کر دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اسے گرم کر کے پگھلایا، پھر اسے فروخت کر کے اس کی قیمت استعمال کرنے لگے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی کا کھانا حرام کر دیا تھا، انہوں نے اسے استعمال کرنے کا ایک ہیلا ایجاد کیا، اسے پگھلا کر فروخت کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح براہ راست اسے کھانے کے بجائے اس کی قیمت استعمال کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہیلا جوئی کی وجہ سے ان پر لعنت کی اور اپنی رحمت سے انہیں دور کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شرعی احکام سے راہ افترا کرنا، ہیلا جوئی کرنا حرام ہے، کیونکہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ قرآن مجید میں قوم یہود کے ایک ہیلے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کی ایک قوم سمندر کے کنارے پر آباد تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے متعلق پابندی عائد کی تھی، لیکن انہوں نے اسے پامال کرنے کے لیے ایک ہیلا تلاش کیا کہ ہفتے کے دن سمندر کے کنارے گڑھے کھود کر ان میں پانی چھوڑ دیتے اور پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی، پھر ان مچھلیوں کو ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں پکڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس جرم کی پاداش میں بدترین سزا سے دوچار کیا اور انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا، پھر 3 دن کے بعد انہیں صفحہ حصے سے مٹا دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْبَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 163۔ ترجمہ، ان یہودیوں سے اس گاؤں کا حال تو پوچھ لو جب لب دریا واقع تھا، جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے متعلق حد سے تجاوز کرنے لگے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آ جاتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں بھی غائب ہو جاتی۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا۔
بہرحال شرعی احکام سے راہ فرار اختیار کرنا بھی اس کے لیے کوئی حیلہ اختیار کرنا انتہائی گھناؤنا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار کا باعث ہے، اور اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 37، نابینا شخص کو راستے سے بھٹکانا۔ دین اسلام ہمیں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کا سبق دیتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ اس خیرخواہی کا تقاضا ہے کہ انسان محتاج لوگوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھے اور ان کی خیرخواہی کرے، خاص طور پر نابینا حضرات سے لطف و مہربانی سے پیش آئے۔ ایک حدیث کے مطابق نابینا حضرات کو صحیح راستے پر لگانے کو بہت بڑی سعادت قرار دیا گیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تفریح تباہ کے طور پر نابینا حضرات سے کھیلتے ہیں، انہیں صحیح راستے سے دور کر کے خوش طبعی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ شخص ملعون ہے جو کسی نابینا شخص کو صحیح راستے سے دور کرتا ہے۔ بحوالہ مستند احمد۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو کسی اندھے کو صحیح راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح الادب۔ ان احادیث کے پیش نظر ہمیں نابینا حضرات سے خیر خواہی کرنا چاہیے۔ اس کی یہ صورت ہے کہ انہیں صحیح راستہ لگایا جائے، انہیں منزل مقصود تک پہنچانے میں ان کی مدد کی جائے۔ خوش طبعی طور پر انہیں صحیح راستے سے دور کرنا باعث لعنت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 38، خود کو غیر قوم کی طرف منسوب کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قبیلے، خاندان اور پیشے وغیرہ صرف تعارف اور پہچان کے لیے بنائے ہیں، اور عزت کا معیار تقوی اور پرہیزگاری کو ٹھہرایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ ترجمہ: اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے اس لیے بنائے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قابل احترام وہی ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ لیکن کچھ لوگ جھوٹی عزت حاصل کرنے کے لیے خود کو کسی دوسری قوم کی طرف منسوب کر لیتے ہیں، اور انہوں نے ان چیزوں کو تفاخر برتری کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے جو خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کیا، اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی عبادت خواہ فرض ہو یا نفل قبول نہیں کی جائے گی۔ بحوالہ مستند احمد۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے خود کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت مسافت سے آتی ہے۔ بحوالہ مستند احمد۔ ہمارے نزدیک جو لوگ خود کو اپنی برادری یا قوم کے علاوہ کسی دوسری برادری یا قوم کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ مذکورہ حدیث کی زد میں آتے ہیں، گویا انہوں نے خود کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا ہے۔ نمبر 39، زمین کی علامتوں کو تبدیل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انسان کے رہنے سہنے کے لیے بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 22۔ ترجمہ: وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ کچھ لوگوں کو زمین کے مالکانہ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ مالکانہ حقوق ظاہر کرنے کے لیے زمین پر نشانات اور علامتیں لگائی جاتی ہیں، لیکن قبضہ گروپ ان علامات کو برقرار نہیں رہنے دیتا، بلکہ انہیں تبدیل کر دیتا ہے اور دوسروں کی علامتوں کو جگہ پر اپنے نشانات لگا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں لعنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان زمین کی نشانیوں اور علامتوں کو تبدیل کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے زمین کی علامتوں کو غائب کر دیا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بحوالہ مستند احمد۔ زمین کی علامتوں کو بدلنے سے مراد زمین پر آزمانہ غصبہ قبضہ کرنا ہے۔ اس کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی دوسرے کی زمین پر ایک بالش کے مقدار ناجائز قبضہ کیا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ بحوالہ مستند احمد۔
واضح رہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کی تھی کہ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ یہ ایک سنگین جرم ہے۔ نمبر 40، ثمر آور اور سایہ دار درختوں کو ضائع کرنا۔ دین اسلام میں درخت لگانے کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک مسلمان کے لیے صدقہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی درخت لگاتا ہے یا کھیتی اگاتا ہے، اس نے کوئی پرندہ، حیوان یا انسان کھاتا ہے تو اللہ کے ہاں یہ کام صدقہ لکھا جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ لیکن کچھ لوگ بلا وجہ ان درختوں کو ضائع کر دیتے ہیں جو لوگوں کی نفع رسانی کا باعث ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیری کا درخت کاٹتا ہے وہ ملعون ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ امام ابو داود نے اس حدیث کے معنی الفاظ کی وضاحت کی ہے، جو شخص ایسی بیری کا کاٹتا ہے جو مسافروں اور چوپایوں کے کام آتی ہے اور یہ حرکت بلا وجہ کرتا ہے، اس کے لیے مذکورہ وعید ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کام میں لانے کے لیے درخت کاٹتا ہے تو وہ اس وعید کا حامل نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔